جاء من العلم والعمل وأطل عمری، مجھے اتنی لمبی عمر دے کہ میری جو امیدیں اپنے علم اور عمل کے متعلق ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ اب اس میں بظاہر آپ جب اس کو پڑھتے ہیں دعا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ امام جوزی اپنی درازی عمر کی دعا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ درازی عمر کی دعا کو کلاسیکل سکالرز کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو آپ کو ایک بالکل الگ مفہوم نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہم زیادہ تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب درازی عمر مانگتے ہیں تو ہمارا فوکس نمبرز پر ہوتا ہے، 60 سال کی بجائے 70 سال ہو، 70 سال کی بجائے 80 سال ہو، 80 سال کی بجائے 90 سال ہو۔ جب آپ اسکالرس کی ایکسپلینیشنس کو پڑھتے ہیں تو وہاں اطل عمری میں آپ کو ایکسپلینیشنس بالکل ڈفرینٹ ملتی ہیں۔ تو جب آپ کلاسیکل اسکالرس کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں تو جیسے آپ امام حسن البصری جب سورہ بقرہ کی دعا کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں جہاں پر ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا مانگتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا آتی ہے۔ ہم جب بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں دنیا کا حسنہ مال، گھر، گاڑی، محل، بینک بیلنس، ریئل اسٹیٹ، ٹو بی ویری فرینک یہی آ رہا ہوتا ہے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں مومنین کے لیے دنیا کا حسنہ عملاً متقبلاً، رزقاً طیباً اور علماً نافعاً ہوتا ہے۔ ہم کم اس طرح سوچتے ہیں نا، بیکاز ہم کہتے ہیں کہ باقی معاملہ سارا آخرت کے ساتھ، اور جب ہم دنیا مانگتے ہیں یا دنیا کا حسنہ مانگتے ہیں 99% لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اس دعا میں کہا ہے بیلنس کے ساتھ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ٹو بی ویری فرینک اگر دنیا اللہ کے مطابق گزاری جائے گی جبھی تو آخرت ملے گی، ورنہ تو آخرت ملنے کے چانسز اس حساب سے بہت کم ہیں جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت مانگنے اور تیاری کرنے کا کہا ہے۔ تو جب آپ کلاسیکل اسکالرس کی محنت اور ایکسپلینیشنس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ عمر لمبی مانگا کرتے تھے ان کا کانسیپٹ ہوتا تھا تاکہ زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے، اور جب زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع بھی مانگتے تھے عملاً متقبلاً مانگتے تھے، رزقاً طیباً مانگتے تھے، نافع علم مانگتے تھے، اس میں بھی نمبرز کے ساتھ ایج نہیں مانگتے تھے، برکت مانگتے تھے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نعمت دی ہے جو کہ زندگی کی نعمت ہے، آپ کی اور میرے پاس بھی ہے۔ آپ کی اور میرے پاس ایک ہی جتنا وقت ہے، 24 گھنٹے آپ کی گھڑی میں آپ کے پاس ہیں اور 24 گھنٹے میری گھڑی میں میرے پاس ہیں۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں میری گھڑی میں تو صرف 20 ہی گھنٹے ہیں، ہم سب کے پاس 24 آورز ہیں۔ تو انٹروڈکشن کے بعد ہم پہلا فوکس کرتے ہیں شکر علی نعمت الحیات، اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس پر شکر کرنا شروع کریں، اور اس پر شکر کرنے کا پہلا پہلو صرف یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ آپ کہیں میں کہاں سے شروع کروں؟ جس کو جہاں سے جیسا موقع ملتا ہے، جو نیکی کا کام آپ آج سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا کام آپ کی نظر میں صرف اتنا ہے کہ آپ ہر رات میں اپنی امی یا اپنی ساس کے کمرے میں جائیں گی اور آپ صرف ان سے پوچھیں گی کچھ چاہیے تو نہیں، ایک نیکی ہے یہ چھوٹی سی۔ مثال کے طور پر آپ میں سے ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھتی ہوں، میں الحمدللہ روزے بھی رکھتی ہوں، میں جھوٹ سے بھی دور رہتی ہوں، میں بیک بائٹنگ اور گوسپ اور غیبت میں انوالو نہیں ہوتی، اب میں کون سی نیکی ایڈ کروں؟ تو میں کہوں گی سمپلسٹ جس کو آپ اپنی زندگی میں کیری آن کر سکیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں امی ہیں، ساس ہیں، کوئی خالہ ہیں، پھپھو ہیں جن کے ساتھ آپ رہتی ہیں، ایک روٹین بنا لیں کہ آپ رات میں جائیں ان کے کمرے میں اپنے سارے کام کرنے کے بعد اور صرف اتنا پوچھیں آپ کو کچھ چاہیے۔ اگر آپ اس نیت سے جا کر یہ پوچھیں گی کہ یہ میری نیکی ہو، یہ آپ کی نیکی بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے کام میں اٹیچ کر لیا۔ دس از دا یوٹیلائزیشن آف ٹائم۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں فرائض کے علاوہ یا سنتوں کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک عمل ہی صرف نیکی ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمیں لگتا ہے کہ صرف اگر ہم نے دین کے راستے میں وقت لگایا، اکثر و بیشتر بچیاں سوال کرتی ہیں کہ میں نوکری چھوڑ دوں جہاں میں جاب کرتی ہوں اور میں آ کر کسی مدرسے کو جوائن کر لوں، تو ان کو لگتا ہے کہ اگر میں جب تک جاب کرتی رہوں گی میری نیکی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتی ہیں لیکن آپ اپنا پورا ڈیکورم اللہ کے دیے ہوئے دین کا اڈاپٹ کر کے رکھتی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس بیریئر کے ساتھ رکھتی ہیں جو بیریئر آپ کا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ دین بتاتا ہے،
آپ کانسٹنٹلی نیکی کے ایک ریال میں موجود ہیں، آپ نیکی کر رہی ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ جب تک میں سارے دنیا کے کام چھوڑ کر کسی ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو جوائن نہیں کروں گی جب تک میں نیکی نہیں کر سکتی ہوں. تو جو جہاں ہے وہ اسلام کی جورسڈکشن کے ساتھ ہے، وہ شکر کے درجے پر ہے اور اپنی زندگی کا صحیح یوٹیلائزیشن کر رہا ہے. اور اس پہ فوکس کیا ہونا چاہیے کہ جو وقت گزر رہا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے. خواہش کیا ہو؟ برکت والا ہو. اس لیے آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے اسکالرس کی اگر آپ ایج بریکٹ دیکھیں، بہت کم اسکالرس تھے جن کو لمبی عمر ملی تھی. بایوگرافیز اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو بہت سے اسکالرس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. کسی کی عمر 39 ایئرس تھی، کسی کی عمر 42 تھی، کسی کا 45 میں انتقال ہو گیا، کسی کا 46 میں انتقال ہو گیا. امام نووی ہارڈلی 42 تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اگر آپ امام نووی کا کام دیکھیں ریاض الصالحین تو آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی 80 سال تک کی زندگی گزارنے والا بزرگ تھا جس نے پوری زندگی لگا دی اور اتنا کام کیا. اور امام نووی کی صرف ایک کتاب نہیں ملتی ہمیں ریاض الصالحین، کئی کتابیں ملتی ہیں. یہ عطیل عمری کے اندر ڈیفینیشن آتی ہے برکت والی زندگی کی، کہ جب وہ اپنے وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن کیا کرتے تھے. آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گی کہ عمر بہت کم تھی ہمارے اسکالرس کی لیکن کام بہت بڑے کر کے چلے گئے. برکت تھی نا. عمر اسلام کے اندر بالکل ایسے، ایج اسلام میں بالکل ایسے کنسیڈر کی جاتی ہے جیسے کہ ویلتھ، مال. جیسے آپ کے پاس مال ہے اور آپ خوش قسمت سمجھی جائیں گی اگر آپ اس مال کا صحیح یوٹیلائزیشن کریں گے. بالکل اسی طرح سے اگر اللہ نے آپ کو عمر، سانس، زندگی دی ہے، آپ کے پاس ایک دولت ہے. سائنس ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ عطل عمری کی اگر آپ ایکسپلینیشن دیکھیں تو کوئی مسلمان جس کا فوکس سارا یہ ہو کہ اچھا عمر دراز ہو جائے، تو اب سائنس ادھر جا رہی ہے کہ آپ کیسے جینیٹیکلی اپنے ہارٹ کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہر انسان 120 سال 130 سال زندہ رہ سکتا ہے. سائنس جا رہی ہے اس طرف. لیکن آپ جتنا اپنے آپ کو فزیکل باڈی میں انہینس کرتے جا رہے ہیں اتنے آپ روبوٹک ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ہیومنزم چاہیے نا، شکر چاہیے، جذبات چاہیے، محبت چاہیے. ہم روبوٹس نہیں ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میری عمر 200 سال ہو جائے، اٹس اباؤٹ جتنی ملے برکت والی ہو جائے، اس کا امپیکٹ پیچھے بہت لمبی دیر لوگوں میں موجود رہ جائے. یہ وہ کیفیت ہے جس سے آپ انشاءاللہ اپنی اس دنیا کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اس میں ایک ایک لمحہ کانشیس ہو کے گزاریں. اور ایک ایک لمحہ کانشیس ہو کر گزارنے کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ضرور مجھے اسپیسیفک کام کرنے ہیں. جیسے خواتین اکثر پریشان رہتی ہیں، میں نے کورس جوائن کرنا ہے، سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے مجھے کورس جوائن کرنا ہے، گھر والے اجازت نہیں دیتے، اور اس چکر میں وہ رونا دھونا مچا کر رکھتی ہیں اور وقت کا ضیاع کر رہی ہوتی ہیں. یہ مت کریں. جو زندگی ملی ہے وہیں رہتے ہوئے انہی سرکمسٹانسز میں اس کو بہترین گزارنے کی کوشش کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں. ان کی زندگی کی برکت ہمیں معلوم ہے. 16 سال کے تھے. اپنے 16 سال کے بچوں کو ذرا ویژولائز تو کریں. 16 ایئرس کے تھے. ہبر الامہ کا ان کو ٹائٹل ملا تھا، انک آف دا نیشن، انک آف دا امہ. انک آف دا امہ اس لیے تھا کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ان کو بہترین فہم عطا کیا تھا اور خوب لکھا کرتے تھے. تو ان کا ٹائٹل بن گیا تھا ہبر الامہ. 16 سال کے تھے. ان کے گھر کے باہر رش لگا رہتا تھا، ہجوم لگا رہتا تھا. کس چیز کا؟ علم حاصل کرنے والوں کا. یہ وہ برکت تھی جو ہمیں اپنے اسکالرز، اپنے صحابہ میں نظر آتی ہے. لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ایلیگیشنز نعوذ باللہ لگاتے ہیں. آپ کی سب سے کم عمر زوجہ، اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ نے ان کو زندگی بھی ٹھیک ٹھاک اچھی لمبی دی. 60 ایئرس تک وہ صحابہ کو علم دیتی رہیں. اور جب وہ 60 ایئرس کی عمر کو پہنچی تھیں تو کہتی تھیں کہ مجھے وہ نسل، وہ لوگ نظر نہیں آتے تھے اپنے پاس جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے ساتھ حیات تھے. تو عمر کتنی بھی ملے، فوکس کس بات پر ہو، گزری کیسے. ہم سب نے وہ حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. وہاں کیا آتا ہے کہ تمہاری عمر کس چیز میں گزری. ان عمری ہی ہے. تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی لمبی ملی. یہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کتنی لمبی عمر ملتی ہے اور کتنی چھوٹی عمر ملتی ہے. ان عمری ہی.
تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا. جو ملی تھی کہاں گزارا؟ 16 سال تھی یا 20 سال تھی؟ 30 سال تھی یا 40 سال تھی؟ گزاری کہاں پہ؟ کن کاموں میں اپنا وقت تم نے سپینڈ کیا؟ یہ سوال ہوگا. آج اپنے آپ سے سوال کریں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے آپ کا جو بھی ایج بریکٹ ہے, میری عمر کن چیزوں میں گزر رہی ہے؟ آپ گھر میں ہیں اور گھر کے کاموں میں مصروف ہیں, لیکن وہ سارے کام کرتے ہوئے آپ کو اللہ یاد رہتا ہے. آپ اپنے آپ کو, اپنی زبان کو تھامنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. آپ اپنے آپ کو, اپنے عمل کو, اپنے 5 فٹ کے جسم کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. الحمدللہ آپ کا گھر میں ہونا زیادہ مبارک ہے اس انسان کے مقابلے میں جو دن میں 4 دفعہ گھر سے باہر کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے, لیکن کسی کا دل دکھاتا ہے, کسی کی بات نہیں مانتا, گھر آ کر چیخو چنگھاڑ کرتا ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے. سو بیسیکلی آپ کا اور میرا کانسیپٹ درست ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ڈفرینٹ موقعوں کے اوپر دعائیں سکھائی ہیں. آپ کی ایک دعا جو آپ میں سے اکثر بہنوں کو یقیناً آتی ہوگی, اب میں اپنی بات کے اگلے حصے پر جا رہی ہوں. وہ دعا جس کے الفاظ آتے ہیں اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا اور مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے. اٹس ناٹ لائک شکر کرنے والا بنا دے, اٹس لائک بہت شکر کرنے والا بنا دے. سو اسی دعا سے جو لفظ آتا ہے شکورن, اسی سے میں آپ کو شکر کے 2 درجے بتانا چاہ رہی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اوور آل پورے وقت کی قدر کرنی ہے جتنا مجھے ملے, ضائع نہیں کرنا اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا. اس کا ویسٹ نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا ستائے لیکن آپ دنیا کے ستانے کی وجہ سے رب کے احکامات کو بھول نہ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب سب اچھا ہو جائے گا تو میں بھی اچھی ہو جاؤں گی. وہ کب ہوگا سب اچھا؟ وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. نہ دنیا پرفیکٹ انسانوں کی ہے, نہ دنیا پرفیکٹ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم سب کو ختم کر دے, اور اللہ ایک امت کو پیدا کرے جو گناہ کرے, پھر اس کو ریگریٹ ہو, پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکشن کی دنیا تو ہے نہیں. یہاں لوگ آپ کو ناشکرا بننے کے لیے ہر طرف سے پوک کریں گے, نوچیں گے لٹرلی آپ کو, بار بار آپ کو پریشان کریں گے. آپ کا کول لوز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات کہہ کے آپ کو ضرور جائے گا, یا کسی تھرڈ پرسن کے تھرو آپ کو سننے کو مل جائے گی کہ آپ کی زبان غیبت کی طرف مچلے گی ضرور, یا غصے کا اظہار کرنے کے لیے بے چین ضرور ہوگی. اگر آپ نے تھام لیا, الحمدللہ آپ نے اپنے وقت کی قدر کر لی. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا دے. دیکھیں عربی میں 2 الفاظ آتے ہیں جس سے آپ کو شکر کے 2 درجات سمجھ آ جائیں گے. ایک آتا ہے عربی زبان میں شاکرن, شاکرن فاعلن کے وزن پر آتا ہے, شکر کرنے والا, سمپل ایک انسان جو شکر کرتا ہے. اور ایک آتا ہے عربی زبان میں شکورن, فعولن کے وزن پر. یہ ہائپر بول ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ ایگزیجریٹڈ فارم ہے. انگریزی زبان میں ایگزیجریٹڈ فارم مجھے لفظ بولنا کبھی اچھا نہیں لگتا ہے, بیکاز انگریزی زبان کا ایگزیجریشن لفظ عربی پر فٹ نہیں آتا. سو ہائپر بول از بہتر, جس کو آپ کہتی ہیں مبالغے کا صیغہ ہے. صحیح. شکور فعول کے وزن پر ہے, بہت زیادہ شکر کرنے والا. ایک انڈرسٹینڈنگ تو ترجمے کی ہو گئی جس میں آپ کہتی ہیں شکر کرنے والا, بہت شکر کرنے والا. بٹ واٹس دا ڈفرنس پریکٹیکلی؟ اسکالرز نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں سمپل شکر کرنے والا وہ جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے, اور شکور وہ جو مشکل میں شکر کرتا ہے. آسان نہیں ہوتا جب شکر کرنا, وہ اس وقت شکر کرتا ہے جہاں صبر کا مقام ہوتا ہے, وہ وہاں شکر کرتا ہے. یہ ہے فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ شکورن. آسان نہیں ہے یہ. تو یہ 2 درجے ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں, اور ان 2 درجوں کے ساتھ اگر میں اگلی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھوں, کن شاکرن, شکر گزار ہو جائیے. سمپل اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر شکر کریں. ابھی اپنے دل کے اندر جھانک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ کا جسم, آپ کا گھر, آپ کے اپنے, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, آپ کے سبلنگس, جو کچھ آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ آپ نعمت کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں, اس کو سوچیں اور الحمدللہ بولے. آپ کا نعمت کو سوچ کر الحمدللہ بولنا یہ آپ کو شاکر بنا دیتا ہے.
تو شاکر تو آپ امیجیٹلی بن جاتے ہیں۔ یہ شکر کا وہ درجہ ہے، کسی بھی وقت کوئی نعمت آپ کو نظر آئے، آپ نے اپنے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا، آپ نے کہا الحمدللہ، آپ شاکر بن گئی۔ تو شاکر بننا تو مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ دیکھا، آپ نے کہا شکر میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ شاکر بن گئی۔ پاؤں طاقت کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ، نعمت دیکھ کر آپ شاکر بن گئی۔ ہم میں سے ہر ایک اس وقت شاکر ہونے کے لیول پر موجود ہے، نعمت ہے نا۔ جیسے اگر آپ شاکر کے حساب سے اگزامپل دیکھیں قرآن کی، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ بہترین شکر کرنے والے تھے۔ آپ کو سلیمان علیہ السلام کے لیے ملتے ہیں الفاظ جو انہوں نے کہا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی احد من بعدی، اللہ مجھے ایسی مملکت، ایسا کنگڈم دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت دی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی، نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ بادشاہ تھے، اور بادشاہ بھی صرف اور صرف انسانوں کے نہیں تھے، جنات کے بادشاہ تھے، مخلوقات کے بادشاہ تھے، ہواؤں کے بادشاہ تھے، پرندوں کے بادشاہ تھے، جانوروں کے بادشاہ تھے، انسیکٹس کے بادشاہ تھے۔ اور یہ وہ دور آپ یاد کریں جب بادشاہ ٹریول کیا کرتے تھے ایک اپنے پورے اس فوجی دستے کے ساتھ، جو بادشاہوں کے ایک قواعد ہوتے تھے، تو عوام رک جایا کرتی تھی اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کو سراہنے کے لیے۔ آپ سوچیں کوئی عام بادشاہ جب اپنے پورے انٹراج کے ساتھ چلتا تھا تو لوگ رک جاتے تھے اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ آپ کو اسرائیلیات میں ملتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنی پوری کنگڈم کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے۔ پوری کنگڈم کا مطلب ہے کہ انسان بھی آپ کے ساتھ تھے، جنات بھی آپ کے ساتھ تھے، چرند پرند بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ایک مائٹ اور ایک پاور نظر آتی ہوگی جو نعمت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے اس پورے انٹراج کے ساتھ، اس مائٹ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ان کی اپنی ہی سلطنت میں موجود ایک شخص نے امپریس ہو کر ہلکی سی آواز میں کہا، یبن داؤد قال اعطاک، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ملکن عظیمہ، بہت ہی عظیم سلطنت۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بولی لینگویج سننے کے لیے طاقت دی ہوئی تھی۔ ان شخص نے بولا تو آہستہ، لیکن سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا سب رک جائیں، اور سب رک گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کس نے کہا تھا، اعطاک اللہ ملکن عظیمہ؟ تو جس شخص نے کہا تھا وہ خود بھی عابد تھا، شکر گزار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا، اس لیے کہ میں آپ کے اس پورے انٹراج کو دیکھ کر امپریس ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ میری یہ پوری کنگڈم ایک طرف، اور ایک مسلمان کی ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا ایک طرف، اس لیے کہ میری موت کے ساتھ میری کنگڈم ختم، کیونکہ وہ دنیا کی نعمت ہے۔ اور ایک مسلمان کی تسبیح اگر اس نے آخری سانس تک اس تسبیح کی حفاظت کی تو وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کانسٹنٹلی فائدہ دے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی کتنی بھی نعمت مل جائے، شاکر ضرور بنے، لیکن اس کو بوسٹنگ کا ذریعہ نہیں بنائے، اس کے اوپر کوئی پرائیڈ نہیں آئے، ورنہ اگر پرائیڈ آتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو سورہ کہف میں آیا ہے، جو انسان مال کے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے، انا اکثر من کا مالن، یہی کہا تھا نا باغ والن نے کہ میرے پاس زیادہ مال ہے تمہارے پاس کم ہے۔ تو مال بھی جب انسان کو بے لگام دے دیا جائے اور انسان شاکر نہ ہو تو انسان پھر اس وقت اللہ کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہی حال انسان کی عمر کا ہوتا ہے، جتنی عمر ملتی جائے انسان اللہ کا فرما بردار نہ ہو، پھر انسان اپنے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اس کا لمبی عمر کا اور اس کی نعمتوں کا اور اس کے وقت کا اس کو ملتے جانا اصل میں اس کو اللہ سے غافل کرنے کا اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جتنی جہاں آپ کی اس وقت عمر ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے اپنی نعمتوں پر شاکر بنا دے، میں شکر کرنے والی بن جاؤں، میں کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھ سکوں، کانسٹنٹلی آپ کی عبادت کے ساتھ جڑ کر رہ سکوں۔ دیکھیں آج کل فتنے بہت زیادہ ہیں، اور جتنے فتنے آگے پیچھے بار بار بڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنا سب سے زیادہ اثر انسان کے دین پر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ کنفیوژن صرف اور صرف پولیٹیکل ہے یا اکنامیکل ہے یا ریلیجیس بھی ہے؟ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ریلیجیسلی بھی بہت سی کنفیوژنس کو فیس کر رہے ہیں۔ ہر ایک دین کا اپنا نیریٹو بتاتا ہے، ایسے میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس کی بات کو سنیں اور کس کی بات کو چھوڑ دیں۔
تو اللہ سے شدت کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ میں شاکر بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں کنفیوژن سے باہر آنا چاہتی ہوں، نہ میری زندگی میں کہیں کوئی دین کے متعلق کنفیوژن رہ جائے، نہ میری زندگی میں کوئی میرے حالات کے متعلق کنفیوژن رہ جائے۔ تو شاکر بن کے رہنے میں آج سے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والے بن جائیں۔ اور میں بچیوں سے خاص طور پر ریکویسٹ کروں گی، فتنوں کے دور میں شیطان مطلب ہے سب سے زیادہ ایکٹیو۔ ویسے تو عورتوں سے بھی بات کرنی چاہیے شاکر بننے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ شوہروں کا ناشکرا عورت کو بناتا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ مردوں کی لگتا ہے وکالت کرتے ہیں۔ میں مردوں کی وکالت نہیں کرتی، میری خواہش ہوتی ہے کہ مردوں کو پڑھانے والے ایسے استاد اللہ امت میں پیدا کر دے جو مردوں کو بتائیں کہ قوام کی ڈیفینیشن کیا ہے، بیکاز وہاں بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورتوں سے زیادہ بڑی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے، اس لیے کہ اگر عورت نیک ہے تو وہ ڈائمنڈ ہے جس کو جس انگوٹھی میں فٹ کرنا ہے وہ مرد ہوگا، اور جتنا مضبوط مرد اس رنگ کے اندر، اس لوہے کے رنگ میں اس عورت کو صحیح طرح سے اپنے اندر جڑ سکے گا، اتنا زیادہ عورت کی شائننس جو ہے وہ نظر آئے گی۔ سو اٹس اے ٹو وے ٹریفک، لیکن جو قوام ہے اس کی ذمہ داری بہرحال بہت زیادہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ الحمدللہ استادوں کو جو کہ مرد استاد ہیں ان کو اچھی حکمت عطا کرے کہ وہ ممبر کا صحیح استعمال کریں، اور مردوں کو محبت کے ساتھ بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو سنبھالنا سکھائیں۔ اشد ضرورت ہے اس وقت، بیٹے کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، شوہروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بھائیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میری آڈینس مرد نہیں ہوتے ہیں، اس لیے میرا فوکس عورتوں پر ہوتا ہے، اور وہی بات کہ جو چیز ہم اپنے عمل کے لیے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم اپنے لیے یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ پھر عورت کی گود میں اگلی نسل ہے، آپ اپنے بھائی کی تربیت نہیں کر سکتی، والد کی تربیت نہیں کر سکتی، شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی، بیٹے کی تو کر سکتے ہیں، بیٹے کو تو بہترین قوام بنا کر اٹھا سکتی ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس نسل کی ماں جو بیٹے مسلمان مرد پیچھے چھوڑ کر جائے گی، وہ اچھے بہترین طریقے سے امت اور اپنی امت کی عورتوں کو سنبھالنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ جس امت کی عورتیں باعمل ہو جاتی ہیں، اس نیشن کے کھڑے ہونے میں پھر کوئی دیر نہیں رہتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی طور پر پیچھے نہ سمجھیں، نہ آپ کا صبر ضائع ہوگا، نہ آپ کا شکر ضائع ہوگا، اور نہ ہی آپ کی محنتیں ضائع ہوں گی، اس لیے کہ لوگ قدر کریں یا نہ کریں، وہ الشکور اوپر بیٹھا ہے، وہ قدردان ہے، اور وہ بہترین پھل دیتا ہے اگر انسان خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ تو عورتوں کو شاکر بننے کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر شوہر دیا ہے، شکر گزار بنی ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ بیوہ ہو جاتی ہیں تب ان کے جملے زبان سے نکلتے ہیں، کاش میں تھوڑا اپنے شوہر کے ساتھ صبر اور شکر کا معاملہ کر لیتی۔ اللہ نہ کرے کہ کسی عورت کے اوپر یہ ریگریٹ آئے کہ اس کو شوہر کے مرنے کے بعد احساس ہو کہ میں زیادہ جذباتی تھی، زیادہ غصہ کرتی تھی، تھوڑا برداشت کر لیتی۔ اللہ نے آپ کو شوہر کی نعمت دی ہے، شکر کرنے والی اور محبت کرنے والی مزاج شناس بیوی بنے، اس سے اوور ایکسپیکٹ نہ کریں۔ یہ مت کہیں کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اب وہ ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق بہترین لا کے دے۔ بچیاں آج کل کی یہ توقع رکھتی ہیں کہ گھر میں ہیلپ کرنے والا بھی مرد ہو، بہترین طریقے سے مجھ پر سپینڈنگ بھی کرے، بہترین طریقے سے مجھے سمجھے بھی، کمپینین شپ بھی ہو، اور ہر طرح سے میری ہر خواہش کا اظہار جو بھی میں کروں اس کو پورا کرے۔ اٹس اے پیکج ڈیل، یہ جنت نہیں ہے۔ نہ بیویاں ایسی ملیں گی مردوں کو، نہ شوہر ایسے ملیں گے عورتوں کو۔ یہ دنیا ہے، نو بڈی از پرفیکٹ۔ یہاں کتنی کوئی خاتون بیٹھی ہیں جن سے میں پوچھوں کون پرفیکٹ ہے کوئی مائی کا لال؟ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ دنیا پرفیکٹ انسانوں کی نہیں ہے۔ جب تک انبیاء اور رسول آتے تھے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے تھے وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، کافی حد تک پرفیکشن کی لمٹ تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ان کے بعد آپ کوئی بھی اس دنیا میں ایک انسان 7.5 بلین میں ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو۔ تو اسپاؤس کیوں پرفیکٹ ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ اسپاؤس ملے؟ تو جو جیسا ہے اس پر شکر کریں، شاکر بن جائیں۔ اگر آپ بیوی ہیں اور اگر آپ بیٹی ہیں، ظاہر ہے بچیاں بیٹھی ہیں میرے سامنے تو میں بیٹیوں کو کہہ رہی ہوں اس وقت، ماں باپ پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، نہ ماں پرفیکٹ نہ باپ پرفیکٹ،
नो वन इज परफेक्ट. माँ को भी रिस्पेक्ट देनी है, मेरी माँ परफेक्ट नहीं है. बाप को भी रिस्पेक्ट देनी है, मेरा बाप परफेक्ट नहीं है. आपकी मर्जी के मुताबिक वो फैसले नहीं करेंगे बिकॉज उनमें भी कमी है, कमजोरी है. शैतान आपसे कहता है उम्र में बड़े हैं, दे शुड गेट द रियलाइजेशन. उनको ख्याल आना चाहिए कि मैं क्या चाह रही हूँ. उनको मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या ख्वाहिश है. उनको अंदाजा होना चाहिए कि मैं किस तरफ जाना चाहती हूँ. सुनते क्यों नहीं हैं? ये आप नहीं होती, ये शैतान होता है. इसलिए कि अगर आपने ये समझा कि हर वो काम जो मैं चाहूँ मेरे माँ बाप आंखें बंद करके कर लें, तो ये तो जन्नत बन गई ना. जो मैं कहूँ अम्मा कहें अच्छा बेटा, जो तुम्हारा हुक्म, हाँ हुक्म मेरे आका. अम्मा है वो, आप उनकी अम्मा नहीं है, वो आपकी अम्मा है. फिर आजमाइश माँ बाप से भी आती है इंसान पर. तो याद रखें, माँ बाप परफेक्ट नहीं होते, सिर्फ रिस्पेक्ट करनी होती है. इन द सेम वे स्पाउस परफेक्ट नहीं होता, रिस्पेक्ट करनी होती है. तो शाकिर बनने के तो बहुत ही लेवल है. अभी आप घर जाएं और घर जाकर आपको पता चले कि आपकी फ्रेंड ने मैसेज किया हुआ है. मैं बच्चियों से बात कर रही हूँ. वैसे तो खवातीन की फ्रेंड्स भी बहुत, आजकल तो खवातीन भी बहुत चिल करती हैं. कोरोना के बाद तो कुछ ज्यादा ही चिल करने लग गई हैं. कभी इधर किटी पार्टी चल रही है तो कभी उधर लंच चल रहा है तो कभी इधर. खैर बुराई नहीं है, मुजायका नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका घर निगलेक्ट नहीं हो रहा, एज लॉन्ग एज आप इसराफ नहीं कर रही, एज लॉन्ग एज आप घर वालों को नाराज करके ये काम नहीं कर रही. सो थिंग्स आर विद इन ब्रैकेट, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं. लेकिन आप घर जाती हैं और आपकी फ्रेंड ने मैसेज किया हुआ है कि कल मिल रहे हैं, इस जगह पर हैंग आउट करते हैं, इस जगह पर लंच करते हैं. आप जाकर पूछती हैं अम्मा से और अम्मा कह देती है नहीं बेटा, अब्बा ने मना किया, नहीं जाना. अभी आप यहाँ से शुक्र का लेक्चर सुन के गई, कुन शाकिरुन, अम्मा ने कह दिया नहीं जाना, और आपने दरवाजा किया जोर से बैंग और बिस्तर पर जाकर गिरी और उसके बाद कहा कोई मेरी सुनता ही नहीं है, इतने अनोइंग पेरेंट्स मुझे ही मिलने थे. तो कहाँ गया शुक्र का जज्बा? शाकिर बनना बहुत आसान है. थोड़ा सा नफ्स मारना पड़ता है, नेमत का एहसास करना पड़ता है. जस्ट फॉर अ मोमेंट सोचें, मेरे सर पर मेरे माँ बाप ना रहें, दुनिया आपको कच्चा चबा जाएगी. आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड आई कैन यूटिलाइज राइट नाउ. माँ बाप के होते हुए क्या कुछ इस दुनिया में औलाद के साथ नहीं हो जाता. सोचे माँ बाप सर पर ना हो, संभालने वाली जात ऊपर बैठी है. लेकिन आज के बच्चों को ये डेफिनेशंस क्रूड वे में समझानी जरूरी है. उनको लगता है उनके माँ बाप उनके दुश्मन हैं. यहाँ जितनी बच्चियां बैठी हैं, शैतान ने कभी ना कभी आपके जहन में भी ये बात डाली होगी कि मेरी अम्मी अब्बा को मेरी खुशी समझ नहीं आती है. जनरेशन गैप है ना. फौरन से पहले एक तो हम बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी फिलोसफीज झाड़ने लग जाते हैं. 2-2 इंच की बच्चियां होती हैं और फिलोसफी झाड़ रही होती हैं 2-2 फीट की. इट्स लिटरली लाइक दिस. माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं. इस जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद वाहिद हस्ती माँ बाप होते हैं जो सिर्फ आपकी खैर चाहते हैं. शौहर भी इतना जेन्युइन नहीं है आपके साथ जैसे आपके माँ बाप हैं. एक्सेप्शनल केसेस अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन शाकिर बनने के लिए थोड़ा सा नफ्स मारें, सिर्फ नेमत को फील करें. नेमत है इस वक्त माँ बाप का होना. सर पर बाप ना रहे, वो बाप जिसकी सख्तियां बुरी लगती हैं, या वो बाप जिसका डांटना बुरा लगता है. आजकल के बच्चे तो डांट नहीं बर्दाश्त करते. कौन शाकिरन, वालिद की इतनी सी नेमत है ना कि शुक्र करें कि डांट सुनने को मिल रही है. मैं कोई आपके पास आके शरीयत के बड़े बड़े अहकामात डिस्कस नहीं कर रही यहाँ पे. सिंपल चीजें जो हमारे घर की जिंदगी को और हमारी डेली लाइफ को प्रोडक्टिव और क्वांटिटेटिवली अच्छा बना सकते हैं. बाप की शुक्रगुजारी, माँ की शुक्रगुजारी. सो कुन शाकिरन, आप बीवी हैं तो शौहर की शुक्रगुजार बन जाइए. आप बेटी हैं तो वालिदैन की शुक्रगुजार बन जाइए और उनको उतना दुश्मन नहीं समझें. फ्रेंड्स कुछ भी कह दें, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सख्त हैं, बहुत रिजिड हैं, तुम्हें मामाज बेबी बनाकर रखती हैं अम्मा तुम्हारी. लेट देम से व्हाट दे वांट टू से. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये नेमत है, मेरे सर से उठ गई तो मैं तन्हा रह जाऊंगी और बहरहाल दुनिया मुझे फिर बहुत परेशान करेगी. तो नेमत के ऊपर जितना आप शुक्रगुजारी करती हैं, वो आपका शुक्र शाकिर का दर्जा बन जाता है. जो दूसरा दर्जा है नेमत के ऊपर, वो है शुकूर होने का. शुकूर होने का दर्जा इंसान मुश्किल में शुक्र करे, सब्र ना करे. ये आसान नहीं होता है. ये सिर्फ एक बेसिस पर, एक कंडीशन पर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जब आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए. आपके हम सबको अल्लाह से मोहब्बत है नहीं, हमें मोहब्बत का दावा है. चेक करना है अल्लाह से मोहब्बत है तो जब कोई अपनी फेवरेट चीज छिन जाए,
جس چیز کو آپ بہت ڈیسپریٹلی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، پورا رمضان مانگتی رہیں، پھر رمضان کے بعد آپ کو نہ ملے. سمجھیں آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے یا ماں نے کسی جگہ بچے کے رشتے کے لیے بہت دعا کی، 1 مہینہ 1 سال گزر گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی. جب دعائیں قبول نہ ہوں، جب آپ کی اپنی پسندیدہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھن جائے، جب حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں، جب آپ کے اپنے آپ کا گھروں میں رہنا مشکل کر دیں، جب آپ کے بہن بھائی آپ کو ستائیں، جب آپ کے اپنے آپ کا حق ماریں، اس وقت آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. دیٹ ول ڈیفائن کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے. یہ میرے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ایمان کے درجات ہیں نا، بالکل بیسک ایمان ہوگا تو میں نعمت پر الحمدللہ بولوں گی، اور تھوڑا سا ایڈوانسڈ امتحان آئے گا تو میرے ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان ایڈوانسڈ ہے یا نہیں ہے. جو شکور انسان ہوتا ہے وہ ہر حالت میں شکر گزار رہتا ہے، ہر حالت میں، جس کو آپ کہتے ہیں راضی برضائے رب، وہ شکور ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے بہت محنت کر کے ایگزام دیا، آپ فیل ہو گئے، بہت محنت کر کے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بیٹیاں اپنے گھروں میں جا کے اماں کو کہیں میں نے تو بڑی محنت کی تھی، اب میں شکور ہو گئی ہوں، کوئی بات نہیں پاس نہیں ہوئی تو. نہیں، میں کہہ رہی ہوں جب آپ بہت محنت کریں اور آپ کو خود نا امیدی ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس ایسے موقع پہ شکور بن جائیں. جب آپ نے کسی چیز کو ڈیسپریٹلی مانگا، آپ نے اللہ سے کوئی دعا بہت ہی خواہش سے مانگی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی اور ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی، شکور ہو جائیں. یہ رضا کا لیول ہے جو صرف اس وقت مینٹین کیا جا سکتا ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہو. محبت جس کو محبت کہتے ہیں، کبھی کیا کسی سے؟ یا اللہ، سی ولی اللہ خواتین بیٹھی اسٹینڈ اسٹل، ہل کر نہیں دے رہی. کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ کئی دفعہ کی ہوگی. دیکھیں جب محبت کرتے ہیں نا، جب واقعی جس کو آپ جینون محبت کہتے ہیں، جو واقعی جینون محبت ہوتی ہے، جس کو ایک دور میں عشق کہا جاتا تھا، بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں وہ مجھ پہ ویسے ہی فتوے لگا دیتے ہیں کہ آپ کیا بار بار عشق کا لفظ استعمال کرتی ہیں، اٹس ناٹ دا رائٹ ورڈ ٹو یوٹیلائز ان اسلام. جی مجھے پتا ہے، اکارڈنگ ٹو سم اسکالرز اٹس ناٹ گڈ ٹو یوٹیلائز دا ورڈ آف عشق، لیکن کبھی کبھی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز فوراً آپ کو کلک کرتے ہیں. لیلا مجنو کو جانتے ہیں؟ دیکھا، سب جانتے ہیں لیلا مجنو کو. اگر مجنو کو کوئی لیلا کے بارے میں کہتا تھا، لیلا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، مطلب کوئی نیگیٹو بات کہتا تھا، تو مجنو کہتا تھا ہو ہی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتی. کوئی اس کو کتنا بھی لیلا سے بدزن کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجنو کہتا تھا اٹس کمپلیٹلی امپاسبل، لیلا نہیں کہہ سکتی. دیٹ واز اے کائنڈ آف محبت جس کو آپ عشق کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، جو آج ناپید ہے. یہ لیول انسانوں میں تو نہیں ریکوائرڈ ہے، یہ لیول مسلمانوں میں اللہ کے ساتھ ضرور ریکوائرڈ ہے. مجھے اور آپ کو اللہ سے ایسی انکنڈیشنل محبت ہو کہ میری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے لیکن مجھے یقین ہو میرا رب کچھ ایسا نہیں کرتا جو مجھے اپسیٹ کرتا. جو مشکل آ رہی ہے وہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آ رہی ہے. دس از دا لیول آف بینگ شکور. جب آپ مشکل سے مشکل کیفیت میں ان فیلنگز کے ساتھ آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شکور ہونے کا لیول اچیو کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو یقین ہو کہ آپ کا رب آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا، آپ کو یقین ہو کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا کر ہی نہیں سکتا. اگر مجنو لیلا کے بارے میں یہ سوچ سکتا تھا کہ لیلا ایسا کہہ ہی نہیں سکتی جو میرے خلاف ہو، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے بارے میں یہ محبت کا لیول رکھیں کہ ہمیں اللہ پر کبھی بدگمانی کا شائبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ آئے کہ یہ اللہ نے کیا ہے. جو مشکل آتی ہے وہ یا تو ہمیں سنوارنے کے لیے آتی ہے، اپلفٹ کرنے کے لیے آتی ہے، یا کبھی کبھی ہمارے اپنے کسی گناہ کا اثر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں پاک کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ قبر میں مشکل آئے یا بجائے اس کے کہ آخرت میں مشکل آئے. کبھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہمیں آخرت میں بڑی بڑی پریشانیوں سے بچانے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں. تو اگر شکور بننا ہے تو سیدھی سی بات ہے، جب مشکل آئے الحمدللہ کہنے والے بن جائیں.
یہ آسان نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی لیول عمر کا ہوتا ہے. ابھی تو میں صرف 18 سال کی ہوں، ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، یا ابھی تو میں صرف 40 سال کی ہوں. وہ سب خواتین جو 18 سال کی جب تھیں اور 40 سال کی خواتین ان کو آنٹی لگتی تھیں، اب جب خود 40 سال کی ہوئی تو کہتی ہیں لو 40 سال تو کوئی ایج ہی نہیں ہے. تو ایج نمبرز پر مت جائیں، فوکس رکھیں کہ زندگی گزر کیسی رہی ہے، کتنی میچورٹی ہے، کتنا اللہ سے تعلق ہے، کتنا سینسیبل اپروچ ہے، کتنی میچور اپروچ ہے. شکور بننے والا مشکل میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. جب مشکل آئے اور زبان کہے الحمدللہ، سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق آپ الشکور بن گئی ہیں. اور اگر آپ اس میں اسلام کی نعمت کو انکارپوریٹ کر لیں تو آپ 16 سال کی بھی ہوں گی، آپ کا فوکس ہوگا شاکر اور شکور بننا. ایک صحابی جن کی عمر شاید صرف 16 سال تھی، ایک سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی. آپ کو مستقل وضو کا پانی لا کر وضو کرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور پھر جب سفر مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو کچھ انعام دیں، تو انہوں نے پاس بلایا. آپ سوچیں 16 سال کے 17 سال کے صحابی ہیں، اپنے اپنے بیٹوں کو امیجن کر لیں اور بیٹیوں کو 16 17 ایئرس کی ایج ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا چاہیے، مانگو، کیا مانگتے ہو. آپ کا بچہ آپ کے سامنے آئے 16 سال کا اور آپ اس سے کہیں بیٹا کیا چاہیے، اوپنلی مانگو کیا مانگتے ہو. ذرا اپنے اپنے ذہنوں میں لسٹ تو تیار کر کے دیکھیں. وہ کہے گا موقع اچھا، ہاں مال غنیمت، کیا کہتے ہیں، مال، ہاں مال مفت دل بے رحم سارٹ آف تھنگ. موقع اچھا، اماں کے سامنے پوری لسٹ رکھ دو. سوچیں یہاں تو اماں پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہاں تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی ایک آواز پر اللہ چاہے تو خزانوں کے منہ کھول دے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس 16 سال کے نوجوان صحابی سے کہ مانگیے آپ کو کیا چاہیے. اور وہ 16 سال 17 سال کا بچہ وہ کہتا ہے مرافتک فی الجنت یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی کمپینین شپ چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ کیسے بن جاتا ہے؟ ایسے کھڑے کھڑے یہ جملے نہیں آتے ہیں. ہمارے بچے یہ جملے بولتے ہیں. آپ سوچیں آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا آخرت میں کیا چاہیے ہوگا، تو کہے گا اماں ابھی دو، آخرت کتنی دور ہے، آخرت کی کیا فکر ہے. وہ مائنڈ سیٹ بنتے ہیں کانسٹنٹلی شکر گزاری پر زندگی گزارنے سے، شاکر اور شکور بن جانے سے یہ مائنڈ سیٹ بنتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ چاہیے، کچھ اور مانگو. یعنی اللہ کے رسول چاہ رہے تھے دنیا مانگے، دنیا کی کوئی چیز مانگے. تو یہ صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ اٹس انف، بس یہی چاہیے. ظاہر ہے جس کو اللہ کے رسول کا ساتھ مل گیا آٹومیٹیکلی اعلیٰ جنت مل گئی، جنت الفردوس میں اللہ کے رسول. اگر اللہ کے رسول کا پڑوسی ہونا مانگ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے، ہر نعمت جنت کی اور اعلیٰ مقام جنت آٹومیٹیکلی مل جائے گا. تو صحابہ شارپ بھی ہوتے تھے، عقل مند بھی ہوتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی عقلیں چلتی کہاں تھیں؟ دین کے معاملے میں، اجر کمانے کے معاملے میں، اللہ کے قریب آنے کے معاملے میں. ہماری عقلیں کہاں چلتی ہیں؟ کوائٹ دا اپوزٹ. دنیا کے معاملے میں، دنیا گیدر کرنے کے معاملے میں، دنیا سمیٹ لینے کے معاملے میں، اور ہم دین کے معاملے میں نرے احمق ہیں، بے وقوف بن جاتے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور لٹرلی آدھی قوم کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے اپنے فائدے کے لیے دین نے کتنے ثواب اور کتنے کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ جمع کر کے رکھے ہیں. تو جب ان صحابی نے یہ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اب غیر ذالک کے اوپر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو آپ نے کہا اللہ اعنی بکثرت سجود، میری مدد کرو کثرت کے ساتھ سجدے کر کے، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی خوب ادا کرو. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کے سامنے بہرحال اس طرح سے آ رہا ہے. یہ وہ شکر گزاری کا لیول ہے جو آپ کو آخرت پر فوکس کرا دیتا ہے. دنیا سامنے رہے گی اور دنیا سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا اگر ہم نے نعمتوں پر شکر گزاری اڈاپٹ نہ کی، اور جب کوئی نعمت چھن جائے تو ہم نے راضی با رضائے رب رہنا نہ سیکھا. یہ دو کام آج سے کرنا شروع کر دیں. جب آپ کو نعمت ملے اس نعمت کو اللہ کے راستے پر استعمال کریں. آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا 5 فٹ کا جسم اللہ کی نعمت ہے. آپ ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں، آپ ان کانوں سے کیا سنتے ہیں، اور آپ ان ہاتھوں سے کیا ٹیکسٹ، کس کو ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے ایک امیجیٹ محنت ہے. دیکھیں اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں،
مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر یہ سوچ ہم سب مسلمان عورتوں کی اور مردوں کی بن جائے، نامحرم کو ٹچ کرنا چھوڑ دیں ہم، لٹرلی. اس لیے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی فتنے ایسے آ گئے ہیں کہ اب ود ان مسلم امت اس پر بھی بحثیں ہونے لگ گئی ہیں کہ نامحرم سے ہاتھ ملانے میں مذائقہ ہی کیا ہے. اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہو رہی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث موجود ہے. لیکن یہ فتنے کا دور ہے تو ریلیجن میں بھی فتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. مانگے اللہ سے وہ شکر گزار دل، قلباً شکور، جو آپ کو اللہ کی رضا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کانٹینٹ رہنا سکھا دے، جو آپ کو آپ کے حالات پر کانٹینٹ رہنا سکھا دے، اور سکھائے گا جب آپ مانگیں گی. وہ قدردان رب ہے، وہ دیتا ہے. ورنہ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، جس کے گھر میں جتنی نعمت ہے وہ اتنا خوش نہیں. جس کے گھر میں جتنی نعمتیں، اس کے اتنے وائڈز زیادہ، اتنا پریشان، اتنا بے چین، اتنا کانسٹنٹلی انگزائٹیز کا شکار. جتنی نعمتیں ہیں آپ دیکھ لیں، آپ ابھی بھی اپنے علاقوں کی کچی بستیوں میں چلے جائیں، آپ کو لوگ اور فیملیز آج بھی مسکراتی بھی نظر آئیں گی. شام میں اپنی فیملی کا حال دیکھیے گا، سب گھروں میں جا کے میجورٹی آف دا ہومز سیدھے سیدھے بالکل سپاٹ منہ، اپنے اپنے موبائل میں سب لگے ہوئے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو فرونس کرتے ہیں، اور موبائل میں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. یا تو وہاں کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے، یا وہاں اپنی پسند کی فرینڈ سے باتیں چل رہی ہیں. لٹرلی بتا رہی ہوں میں آپ کو، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ماتھے پہ چار بل، سیدھے منہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. پیسے والے لوگ ایک سے ایک نعمت کے ساتھ موجود ہیں. کون سی نعمت ہے جو ہمارے گھر میں نہیں ہے؟ اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو 8 موبائل تو کم سے کم ہوں گے. میں ایگزیجریشن کے بغیر بتا رہی ہوں. ظاہر ہے وہ پرانا موبائل تو کسی ویلیو کا رہتا نہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کسی ماسی واسی کو دیں، دراز میں رکھ لیتی ہوں، اگر کبھی یہ چھن گیا تو کام آ جائے گا. وہ جمع ہی ہوتے رہتے ہیں آپ کی ڈرار کے اندر، موبائل آپ کے پرانے والے. یہ ہمارا حال ہے. جتنی نعمتیں اتنے جھگڑے، جتنا زیادہ مال اتنے دل تنگ. یہی حال ہے نا ہمارا. جتنی زیادہ ماں باپ وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، اتنے بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں. ایک وہ غریب خاندان ہے جس کے ماں باپ جاتے کے وقت ایک چرپائی چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں بھی 3 بھائی کہتے ہیں بھائی تم رکھ لو، تمہارے بچے زیادہ ہیں. میں لٹرلی بتا رہی ہوں. آپ کا دل اس وقت باغ باغ ہو جاتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کے دل دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کو کتنی اعلیٰ ظرفی دی ہوئی ہے. مال بڑا فتنہ ہے. قرآن نے ایسے اس کو فتنہ نہیں کہا ہے. اپنے بچوں کے اندر جہاں مال چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں، وہاں شکر گزاری چھوڑ کر جائیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر جائیں، ورنہ آپ کے پیچھے آپس میں لڑیں گے. یہی مال فتنہ بن جائے گا. شکر گزاری ختم ہو جائے گی. بظاہر شکر گزاری سمپل ٹاپک ہے، لیکن ہماری زندگیوں کا محور ہے پورے کا پورا. صحابہ کی زندگیوں میں مال فتنہ کیوں نہیں بنا؟ ان کا فوکس نہیں تھا مال. جتنی دنیا ملتی تھی اتنے استعمال کرتے تھے. دنیا ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، دلوں میں نہیں ہوتی تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دنیا ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے. جبھی ہمارے یہ وائڈز فل نہیں ہوتے ہیں. جتنی دولت ہے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. بہن بھائی عمر میں بڑھتے کیا ہیں، جھگڑے 4 ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے ناتے بالکل کاٹ لیتے ہیں. تو سکون کہاں سے آئے گا؟ ذرا سے ایک مشکل وقت آتا ہے زندگی کے اندر، ہم سب کے ایمان ہل کے رہ جاتے ہیں. ایک مشکل وقت آنے کی دیر ہوتی ہے، ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اوپر آزمائش آتی ہے، اولاد چلی جاتی ہے. آزمائش آتی ہے نا، کوئی اپنا چلا گیا، کوئی قریبی چلا گیا، کسی ماں کے دل کا جگر کا ٹکڑا چلا گیا. اس عورت کا ہنسنے کا دل نہیں کرتا. شکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر میں ایک قصہ صرف آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی سپر ہیرو ہیں، لیکن جو سپر ہیرو مدینہ کے معاشرے کے لیے تھے، آپ اور میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کی بھوک صحابہ کو بری لگتی تھی، آپ کے درد صحابہ کو اذیت دیتے تھے، آپ کا رونا صحابہ کو تکلیف پہنچاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رونا وہ آتا ہے جس میں آپ راتوں میں کھڑے ہو کر امت کے لیے رویا کرتے تھے، اور ایک آپ کا رونا وہ صحابہ نے ایکسپیرینس کیا جس میں آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ سے رخصت ہوئے اور آپ کی آنکھوں نے آنسو بہائے. وہ رونا بھی صحابہ نے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اکثر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں
کہ آپ نے اپنے 7 میں سے 6 بچوں کی تدفین کی. اینڈ اٹس اے فیکٹ. اللہ نے 7 اولادیں دیں، 7 میں سے 6 بچوں کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی. لیکن شکور انسان کیسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اولاد کے جانے سے بڑھ کر کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی آپ ہمیشہ شکر کیا کرتے تھے. آپ کے 3 جوان بیٹیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایڈلٹ ہوڈ دیا، نکاح ہوئے، پھر اللہ نے ان کو زندگی کے بعد موت بھی رسول اللہ کی زندگی میں ایکسپیرینس کرائی. تینوں جوان بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا. آپ کے 2 بیٹے اسلام سے پہلے کے دور میں اچھی ینگ ایج میں ہی، بالکل بچپن میں ہی انتقال کر گئے. ان 2 بچوں کو آپ نے قبر میں اتارا. ماں باپ کے لیے اولاد کا جانا اور سب اولادیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. اولاد کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیارا اور میں کم پیاری. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ میں سے جتنی مائیں بیٹھی ہیں آپ کو معلوم ہے ماں باپ کے لیے اولاد ایک سی ہوتی ہے. ماں باپ سب سے ایک ہی جیسا محبت کا معاملہ کرتے ہیں. ماں کے لیے تو سبھی اس کے جگر کے ٹکڑے، پارٹ آف ہر، اس کے جسم کا حصہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اولاد کی موت بہت شدید صدمہ تھی. لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا چھٹا بچہ تھا ابراہیم، ان کے انتقال کا غم آپ کو بہت شدید تھا بیکاز آف دا سرکمسٹانسز. حالات ایسے تھے. اور جو اللہ کے رسول کا شکور ہونا اس موقع پر نظر آتا ہے وہ باقی اولادوں کے انتقال پر نظر نہیں آتا. دیکھیں، جب ابراہیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تو یہ اسلام کا مکی دور کا لیٹ ایرا تھا، مدنی دور کا لیٹ ایرا تھا. یعنی اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جب شریعت آلموسٹ کافی نازل ہو چکی تھی. آپ نے کان میں اذان دی، بیٹا اللہ نے دیا تھا، بہت خوش ہوئے. صرف اس وقت حضرت فاطمہ حیات تھیں آپ کی زندگی میں، اور حضرت فاطمہ کے بھی حضرت حسن اور حسین موجود تھے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کو ویسے ہی پیارے تھے جیسے کہ آپ کی اپنی اولاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عطا کیے. آپ نے کان میں اذان دی پیدائش کے وقت، سارے اسلامک ریچولز پورے کیے، تحنیک کی گئی، کھجور کو ہلکا سا چبا کر ان کے پیلٹ پر، تالو پر لگایا گیا. آپ بہت خوش تھے. اور صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ اکثر ابراہیم کو گود میں لے کر مسجد آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے الفاظ آتے ہیں، لقد رزق اللہ نبیکم ولدا، اللہ نے تمہارے نبی کو بیٹا عطا کیا ہے. سمیتہ علی اسم ابی ابراہیم، جس کا نام میں نے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے نام پر رکھا ہے. 16 مہینے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. 16 مہینے میں بچے کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. اٹس ٹھیک ٹھاک 1.5 سال کا عرصہ، 16 مہینے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ 16 مہینے میں بچہ ماں باپ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ لیول پر آ جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ابراہیم کو گود میں لے کر آیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن مسجد میں تھے کہ ان کی ویٹنس جو تھی ابراہیم کی وہ آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ صحابہ کے ساتھ گئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو ان کو شدید بخار تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی. جو الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر، قبلہ وشمہ، آپ نے ماتھے پر بوسہ دیا، اور جیسے بچوں کو بالوں میں پیار نہیں کرتے اس طرح سے آپ نے بالوں کے اندر بھی بوسہ دیا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اسی میں ہم نے محسوس کیا کہ ابراہیم کی سانس اکھڑ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم کی روح قبض ہو گئی. We can imagine رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، اس لیے کہ آپ جو رحمت للعالمین تھے، آپ جو ہر بچے سے محبت کرتے تھے، شفقت کا اظہار کرتے تھے، آپ جس کے لیے چڑیا کے بچوں کا ڈسپلیس ہو جانا بھی تکلیف دہ ہوتا تھا، اپنی اولاد کا غم کتنا بڑا ہوگا آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور ہی لٹرلی بروک آؤٹ. عبد الرحمن بن عوف کی روایات کے مطابق کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو اتنی بری طرح روتے ہوئے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا کہ مجھے بولنا پڑ گیا، انت یا رسول اللہ، آپ بھی یا رسول اللہ. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کو پہچانے نہیں تھے،
ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بھی اتنا غم کا شکار ہو سکتے ہیں کہ ان سے اولاد کا غم برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ مختلف نریشنز میں آتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے دل میں ابراہیم کی محبت ڈالی ہے، اللہ نے ابراہیم کے لیے میرے دل کو نرم کیا ہے، رونا نرمی کی علامت ہے، ان العین تدوم، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غم زدہ ہے، ولا نقول الا ما یرید اللہ، لیکن ہم کچھ نہیں کہتے مگر وہ جو اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الفراق یا ابراہیم محزونون و یحزنون، یقیناً اے ابراہیم تمہاری پیچھے رخصتی میں ہم شدید غم زدہ ہیں، بہت زیادہ گریف کا شکار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ جیسے آپ نے اسلامی تمام ایٹیکیٹس کے مطابق پیدائش کے وقت معاملات کیے تھے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو غسل دیا، آپ نے ان کو کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اتارا، اور پھر اسی طرح سے آپ اپنے حجرے میں واپس آ گئے۔ سیم ڈے، یہی دن تھا مدینہ میں جس دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور آپ نے بیٹے کو قبر میں اتارا، اور آپ پر غم کی یہ کیفیت تھی، آپ کو شکور ہونے کی کیفیت نظر آئے گی مزید۔ یہ وہ دن تھا جس دن سورج گرہن ہوا تھا مدینہ میں، اور بہت سے صحابہ اس سورج گرہن کو ابراہیم کے انتقال سے ریلیٹ کرنے لگ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، اور پھر آپ نے صلاۃ الخسوف پڑھائی۔ صلاۃ الخسوف آپ کو پڑھتا ہے کہ اتنی دیر تک پڑھائی جاتی ہے جب تک کہ سورج گرہن مکمل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے طویل صلاۃ الخسوف پڑھائی، پھر آپ نے طویل دعا مانگی۔ آپ تو ویسے بھی دعا طویل مانگتے تھے، لیکن آج آپ زیادہ ایموشنل تھے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے طویل دعا مانگی، اور آپ نے پھر ہمیں خطبہ دیا اور بتایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی دو آیات ہیں۔ It has nothing to do with the birth and the death of any famous personality۔ اس کا کسی کی پیدائش اور کسی کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ غم اپنی جگہ تھا، عبادت اپنی جگہ رہی، اور اپنا کمپوزر مینٹین رکھنا اپنی جگہ رہا۔ آپ کی غم کی جو بھی کیفیت تھی، نہ آپ نے عبادت چھوڑی، نہ آپ نے شکر گزاری کا اینگل چھوڑا۔ ہم کہیں گے وہی زبان سے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے وہ شکور ہونے کا درجہ جو آج زندگی میں اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ویری پریکٹیکل گراؤنڈ۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، اور ہر اسٹریٹا کو ہٹ کر رہی ہے، ہر اسٹریٹا کو۔ یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ پاکستان کو اس وقت ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نہ تو سیاستدان ہیں، نہ ہم اس وقت پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، بٹ یہ پاکستان ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس میں ایز اے سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ سٹیزن نہیں رہتے، ہم فرسٹ گریڈ سٹیزن رہتے ہیں۔ 97.5% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ کیا ہم اس نعمت کے لیے شکر گزار ہیں؟ کیا میں یہ چاہتی ہوں صرف کہ میرے سر پر چھت رہے، میری زمین پاکستان کی سلامت رہے یا نہ سلامت رہے؟ مہنگائی ہے، مجھے اندازہ ہے، ہر اسٹریٹا کو ہٹ کر رہی ہے، حالات مشکل ہو رہے ہیں۔ گھروں میں پریشانی اور لڑائی اور جھگڑے اور فرسٹریشن اور ٹینس ماحول انہی ڈسکشنز پر ہو رہے ہیں۔ شوہر فرسٹریٹڈ باہر سے آتا ہے، ظاہر ہے اس سے گھر سنبھالا نہیں جا رہا، وہ چڑچڑا ہو کر بجلی کا بل یا گیس کا بل یا گروسری کا بل ان سب پر بولے گا۔ ایک شکر گزار انسان گھر میں ہوتا ہے، اس ایک شکر گزار انسان کی شکر گزاری پورے گھر پر فلٹر ڈاؤن کرتی ہے۔ جس وقت آپ کے شوہر پریشان ہو رہے ہوں، یا جس وقت آپ کا بیٹا پریشان ہو رہا ہو، یا جس وقت آپ خود پریشان ہو رہے ہوں، اس وقت صرف اور صرف اتنا، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا۔ ہم اپنے خرچوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو جملے، اللہ آسانی کرے گا 1، 2 ہم اپنے خرچوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کو ایک دم سے نیوٹرلائز کر دے گا۔ اینڈ وی ہیو ٹو اڈاپٹ دس۔ جہاں پاکستان کے لیے دعا کریں، وہاں اپنی شکر گزاری سے اپنے گھر والوں میں اس شکر کو فلٹر ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ آپ کو اور مجھے مضبوطی دیتا ہے۔ آپ کی اور میرے لیے نعمت پر شاکر بننا بھی آسان ہے، اور آپ کی اور میرے لیے ان تمام نعمتوں کے خدا نخواستہ چلے جانے پر شکور بننے کا لیول بھی موجود ہے۔ اور وہ رب ساری نعمتیں نہیں لیتا ایک ساتھ۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ گرامیٹیکلی اس کو دیکھیں تو تنگی ایک ہے، یسرن تدمین کے ساتھ ہے۔ ایک مشکل ہوتی ہے، ساتھ میں سینکڑوں خوشیاں ہوتی ہیں۔
Try to focus what is good in your life. میں بس آخری بات کروں گی. کبھی کبھی دانت میں آپ کے آم آئے ہوئے نا آج کل, آم کا فائبر پھنس جاتا ہے. یا اگر آپ باربیکیو کارن کھانے کی شوقین ہے تو کبھی کبھی باربیکیو کارن آپ کی دانتوں میں پھنس جاتا ہے, یا کبھی گوشت کا کوئی حصہ پھنس جاتا ہے. نیچرلی آپ کی زبان اسی جگہ پر بار بار جاتی ہے جہاں وہ کچھ نہ کچھ سٹک ہوا ہوتا ہے آپ کے دانت میں. اگر آپ کے منہ میں 32 دانت ہیں, جنرلی 32 نہیں ہوتے, 28 ہوتے ہیں, بیکاز وزڈم ٹوتھ 4 آ جائیں, چاروں کے چاروں ایک ساتھ, تو پھر آپ کو 32 دانت ملتے ہیں. تو اگر آپ کے منہ میں 32 دانت ہیں اور ایک دانت میں کوئی بھی اس طرح کا فوڈ پارٹیکل سٹک ہو جاتا ہے, زبان نیچرلی بار بار اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ ٹو ڈیل دیٹ پارٹ جو سٹک وہاں پر آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے. یہ والی چیز صرف زبان کی نہیں ہے, یہ والی چیز آپ کے مائنڈ کی بھی ہے. سب زندگی میں ٹھیک ہوتا ہے, ایک چیز خراب ہوتی ہے, سب ٹھیک ہے, امی ٹھیک, ابو ٹھیک, بہن بھائی ٹھیک, ہسبینڈ بھی ٹھیک, بچے بھی ٹھیک, کوئی ایک چیز خراب ہوئی ہے. ایکس وجہ چلے آپ کی بھابھی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا, کوئی ایک چیز خراب ہوئی ہے, آپ کا پورا فوکس مائنڈ کا اس بھابھی کے ساتھ پرابلمٹک چیز پر سٹک ہو جائے گا. بس آپ وہ باقی جو 31 دانت صاف ستھرے ہیں وہاں فوکس نہیں جائے گا, زبان وہیں جائے گی جہاں پر کچھ پھنسا ہوا ہے, مائنڈ وہاں جائے گا جہاں کچھ پریشانی ہے. تو کیا کرنا ہوتا ہے ایسے میں؟ زبان وہاں کیوں جاتی ہے؟ وہی فلسفی مائنڈ کو استعمال کرنی ہے. زبان وہاں جاتی ہے ٹو ڈیل دیٹ پرابلم, صحیح ہے, تاکہ وہ وہاں جو سٹک ہو گیا اس کو نکال دے. آپ کا مائنڈ نیچرلی آپ کو مشکل پر اس لیے لے کے جاتا ہے. ڈونٹ فوکس, جسٹ ڈیل ود دا پرابلم. Focus on everything good, whatever is happening in your life. So focus on good and deal with bad. This should be the methodology of a Shakir and Shakur بندہ. آپ کی زندگی میں اس وقت 10 مشکلات ہوں گی, لیکن I'm sure 100 خوشیاں ہوں گی. فوکس اور شکر گزاری کے لیے 100 خوشیوں پر نظر رکھیے, اور جو 10 پرابلمس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں شاکر اور شکور دونوں درجوں کی شکر گزاری نصیب فرمائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب کے آنے کا اور رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کا جزاک اللہ خیرن. آپ نے بڑی محبت سے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے میں برکت دے اور ہم اپنے ساتھ اس شکر گزاری کے جذبے کو اپنے گھروں کی زینت بنا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.